السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں پارے کا تیسرا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، جو سننے والے ہیں وہی مان سکتے ہیں، جو سنے ہی نہ اس نے کیا ماننا ہے۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں مردے کن کو کہا گیا؟ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو کان رکھتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں، بس انہیں تو پھر اللہ قبروں سے ہی اٹھائے گا۔ جب قیامت آئے گی انہوں نے نہیں سننا، اور پھر اس دن وہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج ہم جلنے والوں میں، دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہ مکی صورتوں کا ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملتا رہے گا، کہ ان کی طرف سے مطالبہ کہ اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ کہیے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، نادانی میں مبتلا ہیں، یعنی یہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ معجزے کیوں نہیں دکھا رہا۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بس پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ بھی اپنے اپنے کہتے ہیں امت کی جمع ہے، یعنی یہ بھی گروہ ہیں، تمہاری طرح کی انواع ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کمیونٹی ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا بے سینگ کی بکری کا جس کو اس نے مارا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی ہی آ پہنچتی ہے، یعنی موت کا وقت ہی آ جاتا ہے، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ ایک انسان کی ایک ہیومن نیچر بتائی گئی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت پھر سارے سہاروں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان قبول اسلام کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ وہ تو فتح مکہ کے بعد مکہ سے بھاگ کے جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈگمگانے لگی، اب جو کشتی میں سوار لوگ تھے سارے مشرکین تھے، کہنے لگے بس اب نہیں بچ سکتے، اب اگر لات منات اور حبل عزیٰ کو پکارا تو اب نہیں جان بچے گی، اب اگر بچنا ہے تو محمد کے رب کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ایک بات تھی جو اکرمہ کے دل پہ لگ گئی، حالانکہ پہلے بھی سنی ہوں گی ایسی باتیں بہت دفعہ، لیکن ایک وقت ہوتا ہے آپ کی دل کی دنیا بدلنے کا۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس مصیبت میں اگر صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو ہر وقت کیوں نہیں؟ بس اسی وقت ارادہ کر لیا اگر یہاں سے بچ کے نکل گیا تو بس پھر میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لوں گا۔ تو یہ یہاں پہ بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ غور کرو، ذرا سوچو کہ کیا کرتے ہو تم ایسے موقع۔
ایسے موقع پہ بل ایاہ تدعون، اللہ نے خود ہی بتا دیا تم اسی کو پکارتے ہو. پھر جب وہ تم سے مصیبت ٹال دیتا ہے پھر اس کے بعد پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے ہو. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جب تم اپنے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو تو فوراً وہ تمہاری سن بھی لے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، لیکن اگر چاہے تو نہ بھی ٹالے. اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. مصیبتیں آتی ہیں کس لیے؟ انسان کو عاجز بنانے کے لیے، انسان کی میں نکالنے کے لیے، اس کی اکڑ توڑنے کے لیے. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ سب لوگ سختی آنے پہ عاجز ہی ہو جائیں، کچھ لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی سختی آئی تو، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اور دل سختی میں بھر گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. یہ بھی ایک اللہ کی پکڑ کا طریقہ ہوتا ہے. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں قرآن، ان کے لیے یہ باتیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. یہ باتیں کبھی پتہ تھی؟ جو اللہ فرما رہا ہے خوشحالیاں صرف اس لیے نہیں آتی کہ آپ اللہ کے بڑے چہیتے ہوتے ہیں، خوشحالی اس لیے بھی آتی ہے کہ یہ استدراج ہوتا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ دنیاوی نعمتیں اسے دیے جا رہا ہے، دنیا کے دروازے اس کے لیے کھولتا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مہلت ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پھر کھینچے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا ثم اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، مبلس ہوتا ہے مایوس، ہر چیز سے مایوس ہونے والے کو مبلس کہا جاتا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، کہ اس نے ہی ان کی جڑ کاٹ دی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے. انسان کی بہت اہم صلاحیتیں ہیں یہ آنکھیں اور کان اور دل. اگر اللہ یہ چھین لے، ایک تو چھیننا ہوتا ہے نا کہ سماعت ہونے کے باوجود اللہ وہ صلاحیت چھین لیتا ہے جس سے آپ کوئی خیر کی بات اپنے اندر ابزارب کر سکیں. آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ وہ صلاحیت چھین لیتا ہے کہ جسے بصارت کہا جاتا ہے. اور دل بھی ہوتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوتے ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں.
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہوتی ہیں اسے دیکھتے نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہی اللہ تعالیٰ سماعت بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا دے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہیے کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. ومن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے وہ سب خزانے ہیں کہ ان کی بدولت میں جب کوئی نشانی مانگو، جب کوئی معجزہ مانگو میں تمہیں وہ معجزہ دکھا سکتا ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں اور نہ میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. میں تو بس وہی اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ اندھا اور بصار آنکھوں والا کیا دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی غور تو کیا کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس کا خوف رکھتے ہیں. یعنی آپ کی نصیحت ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. الذین یخافون، جو ڈرنے والے ہیں. کس چیز سے ڈرنے والے ہیں؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. لعلہم یتقون. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ایمان لانے والوں میں غریب، غربا اور غلام لوگ زیادہ تھے. اور جو روسائے قریش تھے وہ اکثر ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آ کے آپ کی بات سن تو لیں، لیکن یہ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو غلام لوگ ہیں، یہ ہر وقت ان کا جھمگٹا آپ کے پاس رہتا ہے، بس ان کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ کوئی انفلوئنشل اگر بندہ، کوئی سردار اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اثر باقیوں پہ بہت اچھا ہوگا. جیسے آپ دعا بھی کر رہے تھے یا اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کے بارے میں دعا کی تھی آپ نے، ان دونوں میں سے یا اللہ کسی کی وجہ سے کسی ایک کو تو اسلام میں شامل کر دے، اسلام کو قوت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ سعادت بخشی. تو یہ جو سردار تھے ان کا اسلام لانا آپ سمجھتے تھے کہ بہت اثر ہوگا دوسروں پہ، اس لیے کبھی کبھار آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ جو لوگ اگر یہاں سے ہٹ جائیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ آ کے میری بات سنیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دفعہ آئے تو آپ کو بھی آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے کہ میں تو اس وقت روسائی قریش سے میٹنگ کر رہا تھا. تو وہ تو ظاہر ہے نابینا تھے، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا تھا. اللہ کو یہ آپ کا پسند نہیں آئی بات. عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، پوری صورت نازل کر دی اللہ نے قرآن میں. تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ پھینکیں. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر آپ انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے
یعنی ان غریب غربا کی وجہ سے قریش کے سرداروں کی آزمائش ہو رہی ہے، تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمیں چھوڑ کے ان کو اپنے فضل و کرم کا مستحق سمجھا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو زیادہ نہیں پتا ان سے کہ میرے شکر گزار بندے کون ہیں، تم ہو یا وہ ہیں؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، ان سے اس طرح مخاطب ہو، ان کا اتنا ریگارڈ کرو۔ یہ ایمان والے جب آپ کے پاس آتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی بھیجو ان پہ، ان سے کہو تم پہ سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ اپنے رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود کہتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پہ کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں صرف رحمتوں ہی کا ذکر ہے۔ ان بطش ربک لشدید کے الفاظ بھی اسی قرآن میں آتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن رحمتوں کا ذکر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وَأَنَّهُ غفور الرحیم، کہیں ودود کا لفظ، کہیں رحیم کا لفظ، کہیں رحمان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا، اللہ نے لکھ لی ہے اپنے اوپر، رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بہت پیاری اور ٹھنڈک اتار دینے والی آیت۔ اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اس سے اس کی رحمتیں طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تو دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ اس کی کاوشیں اسے نہیں بچا سکتی جب تک اس کے رب کی رحمت نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اس کی رضا مانگنی چاہیے، اس کی خوشی مانگنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ غفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّہ، مجھے تو روک دیا گیا ہے، میں تو نہیں کر سکتا ان کی بندگی۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، لا اتبع اہواءکم، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، انی علی بینۃ من ربی، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اس دلیل کو۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کبھی کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کبھی کہتے تھے یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیا جاتا، تو فرمایا کہ اگر ان سے کہو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، صرف وہی جانتا ہے۔ وہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ مفاتیح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کا نزول، نمبر 3 رحم مادر میں پلنے والا بچہ کہ وہ کیا ہوگا، بیٹا یا بیٹی، نیک یا بد، اور آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، اور موت کہاں آئے گی، کوئی شخص کہاں مرے گا، فی ای ارض تموت، ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔
یہ 5 چیزیں، یہ ہیں مفاتیح الغیب، یہ ہیں غیب کی کنجیاں. باقی بھی سارے غیب اسی کے پاس ہیں، لیکن یہ ان کو غیب کی کنجیاں کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ آیت ہمیشہ مجھے اس وقت یاد آتی ہے جب خزاں کے موسم میں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور درختوں سے پتے گرتے ہیں، ان کی ایک مخصوص آواز بھی ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت وہ منظر پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں کے. اس وقت میں ان پتوں کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہوں، یہ آیت میرے ذہن میں آتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. میں سوچتی ہوں یہ ڈھیروں پتے گر رہے ہیں، ہر درخت سے زمین پہ ڈھیر لگ رہا ہے پتوں کا. ان میں سے ہر پتے کے بارے میں میرا رب جانتا ہے کہ یہ پتا کب اپنے درخت پہ لگا تھا، کتنی دیر وہاں پہ رہا، کب سرسبز و شاداب ہوا، کب سوکھ کے کوڑا بن گیا، اور کب یہ گر کے کس زمین پہ گرا. پھر کیا یہ کوڑے کے ڈھیر میں چلا جائے گا یا ہوا میں اڑتے ہوئے کسی دریا میں پہنچ جائے گا؟ کیا یہ پھر کوڑے میں پہنچ کے کوئی کھاد بن کے پھر کسی پودے کی جڑوں کو تقویت پہنچانے کا باعث بنے گا؟ کہاں جائے گا؟ ایک ایک پتے کی پوری کہانی سے اللہ واقف. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کا علم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہم تو آیت الکرسی میں یہ الفاظ پڑھ کے اندھوں بہروں کی طرح سو جاتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کرتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اتنا وسیع علم ہے اس کا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، یہاں وفات کہا گیا ہے رات کی نیند کو. یتوفاکم باللیل، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. نیند کے بعد پھر نئی زندگی عطا کر دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. ایک ٹریلر دکھاتا ہے روزانہ، اسے موت اصغر کہا جاتا ہے نیند کو. پھر ایک دن آئے گا موت اکبر آ جائے گی. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. مقرر کر کے بھیجتا ہے نگرانی کرنے والے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیار اس کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. قرآن میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے اور یہاں پہ کئی فرشتوں کی طرف کی گئی ہے. اور کہیں جیسا کہ سورہ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم سجدہ میں، کہ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک فرشتے کا ذکر ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر میں آتا ہے اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. وہاں اللہ نے یہ نسبت اپنی طرف کی ہے، اور یہاں پہ فرشتوں کی طرف کی ہے کہ کئی فرشتے ہیں. توفت رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے اس کی جان قبض کرتے ہیں، اس کی روح نکال لیتے ہیں. قل من ینجیکم من ظلمات البر،
اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کس پہ ایسا وقت نہیں آیا؟ ہر شخص پہ ایسا وقت کبھی نہ کبھی آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان رو رو کے اس کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے کہ ایک تھپیڑا طوفان کا تمہیں سیدھا کر کے بٹھا دیتا ہے؟ انسان کتنا بھی رب کو بھولا ہوا کیوں نہ ہو، جب اللہ نے اپنے بندے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے نا، پھر اسے سمندر کی تاریکیوں میں یا صحراؤں میں یا اپنے ہی گھر میں، اور آج کل تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ کی خبر آ گئی، کوئی بیماری اچانک پتہ چل گئی، تو ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے وہ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت پھر دعائیں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اب عذاب تو اوپر سے بھی آتے ہیں، نیچے سے بھی آتے ہیں، ہم نے ہر طرح کے عذاب دیکھ لیے۔ کبھی زمین تھر تھرانے لگتی ہے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ملک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تو بس تمہیں ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، مجھے اللہ نے تم پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یخوضون فی آیاتنا، بحث و مباحثے کر رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا جا رہا، آپ کی وساطت سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے بارے میں اتنی فضول بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس کو نہیں پسند بھی کرتے لیکن وہاں بیٹھے سن رہے ہوتے، کوئی بات نہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو چھوڑ کے وہاں سے الگ ہو جاؤ، اس وقت تک وہاں دوبارہ نہ آؤ جب تک کہ وہ گفتگو چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، یعنی کہ آپ کو یاد نہ رہے کہ مجھے ادھر نہیں بیٹھنا، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ بعد الذکرہ فلا تقعد بعد الذکرہ مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد وہاں نہ بیٹھو، اگر بھول گئے تو بھول چک تو معاف ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ انہی کا کام ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا بھی چاہے تو بھی اس سے قبول نہیں کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا ایسا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ ہے سیدھی راہ موجود؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مال کے کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں، لا احب العافلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، کیا کہنے لگے؟ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ افلا تتذکرون، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ کیسے ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، جب یہ آیت نازل ہوئی نا صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے ہم میں سے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سرزد ہو ہی جاتا ہے ایسا جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ راہ راست پر وہی لوگ ہیں، ایمان والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس سے پتہ چلتا نا حجیت حدیث کا، کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث نبوی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کے کان کھل جانے چاہیے۔ یہ بہت بڑی دلائل ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، ایسی باتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، حدیث بھی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ،
مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی مثل بھی دی گئی ہے، اور یہاں مثل سے مراد حدیث نبوی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر آپ وہی فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کی بات ماننی ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کی بھی ماننی ہے، تو پھر پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ ایسے ہی، شاید یہ ایسی سنی سنائی بات ہے، کوئی حدیث کا منکر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب بات کیا کرتے تھے کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں، منکرین، میں کہتی تھی وہ کہاں ہوتے ہیں وہ منکرین حدیث، میں نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اب پتہ چلتا ہے، اب تو کئی لوگ بتاتے ہیں جی میرا، بعض خواتین کہتی ہیں میرا شوہر ایسا ہے، بعض کہتے ہیں میرا ایک جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہوتی ہے حدیث؟ بس قرآن کافی ہے، جب اللہ نے کتاب نازل کر دی تو اسے پڑھو، اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو۔ حدیث کیا ہے؟ وہ تو 100 سال بعد لکھی ہوئی باتیں ہیں، استغفر اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اب یہ آیت صحابہ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ کس نے کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو یہاں یہ والا ظلم مراد ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو ہدایت پہ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔